واجب الاحترام سامعین، قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے مومنین ہیں، تمام مسلمانوں کا اور تمام ایمان والوں کے اس دنیا میں 4 دشمن ہیں۔ ذاتی طور پر، خاندانی طور پر ہر انسان کے اپنے دشمن ہوتے ہیں، ہزاروں ہوتے ہیں، تھوڑے کم، کسی کے زیادہ، لیکن تمام مسلمانوں کے، ایمان والوں کے بنیادی طور پر 4 دشمن ہیں۔ 2 دشمن ایسے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ انسان کے، خصوصاً مسلمان کے ازلی دشمن، اور ہمیشہ انسان کو ذلیل کرانے کے لیے، انسان کو شکست دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ 2 دشمن ایسے ہیں جو انسان کو، ایمان والے کو نظر آتے ہیں، اور ان کا حملہ بھی بعض مرتبہ انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے جو 2 دشمن نظر نہیں آتے، ان میں سے ایک انسان کا اپنا نفس ہے، جو نفس امارہ ہوتا ہے، جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، غلط قسم کے راستے پر چلنے کا خیال ڈالتا رہتا ہے، اور انسان کے سامنے جتنے برے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں ہیں، تو یہ نفس انسان کو مزین کر کے، ان گناہوں کو مزین کر کے مسلمان کے سامنے رکھتا ہے، خوبصورت شکل دے گا، انسان کو بہانے گھڑ کے دے گا، مسلمان کو کہے گا کہ تو ایسا کر لے، کل کو توبہ کر لینا، آج تو یہ گناہ کر لے، کچھ نہیں ہوتا، دوستوں کے ساتھ انجوائے کر لے، بڑا مزہ آئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، جب بزرگی آئے گی مسجد میں آ جانا۔ تو یہ جو غلط خیالات آتے ہیں، گناہ جو ہمارے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، یہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ انسان کا اپنا نفس انسان کا دشمن ہے، خصوصاً مسلمان کا دشمن ہے۔ اور پھر اس نفس کی کئی قسمیں ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ میں صرف تمہیدی طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اصل موضوع کی طرف آنے کے لیے۔ تو یہ پہلا دشمن ہے مسلمان کا، جو کہ مسلمان انسان کو نظر نہیں آتا، اور دوسرا دشمن جو نظر نہیں آتا انسان کو، خصوصاً مسلمان، وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ابلیس جو ہے انسان کو نظر نہیں آتا، مسلمان اس کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ ازلی انسان کا دشمن ہے، خصوصاً مسلمان کا دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے کے بعد، سجدے کا انکار کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اس ابلیس کو اپنے دربار سے نکالا اور یوں فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ تو اس وقت سے لے کر اس نے اللہ تبارک و تعالی سے مہلت مانگی کہ یا اللہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، میری زندگی اتنی لمبی کر دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، تاکہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں اور تیرے سیدھے راستے سے، تیرا جو دین کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، اس راستے سے لوگوں کو بھٹکاؤں گا
اس سے لوگوں کو ہٹاؤں گا، اس کی طرف لوگوں کو نہیں آنے دوں گا۔ تو یہ اس وقت سے آدم علیہ السلام اور آدم زاد جتنے انسان ہیں اور پھر خصوصاً جو ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ پہلے دن سے ازلی دشمن اور ہمیشہ والا سخت دشمن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دشمن ہونے کو کئی مرتبہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس کو دشمن بناؤ۔ صرف کہنا نہیں ہے، کہنے کو ہم سب تیار ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ سب کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاتخذوہ عدوا، کہ اس کو دشمن بناؤ، کہو نہیں۔ ہم صرف کہنے تک ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ ہم نے دشمن ابلیس کو دشمن نہیں بنایا، ہم نے اس کے ساتھ یاری لگا رکھی ہے، اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے، ہم اس کا کہنا مانتے ہیں، ہم اس کی تابعداری کرتے ہیں، جو وہ بات کرتا ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جس کو انسان دشمن مانتا ہے، جس کو دشمن بناتا ہے، پھر انسان اس کی راہ پر نہیں چلتا، اس کا کہنا نہیں مانتا۔ حتیٰ کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس شخص سے نفرت ہو، جس سے دشمنی ہو، انسان اس کا چہرہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا فاتخذوہ عدوا، کہ اس کو دشمن بناؤ، صرف کہو نہیں۔ تو یہ دوسرا دشمن ہوا شیطان، جو کہ مسلمان کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ازلی دشمن ہے اور سخت ترین دشمن ہے، جس کے وار سے بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تلقین کر کے گئے ہیں کہ شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو۔ شیطان کے وسوسوں سے، شیاطین کے خیالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ استغفار بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بھی ہے، اور اس کی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگنا اور نیکی کی توفیق اور گناہوں سے رک جانے کو اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ ولا حول ولا قوت، کہ گناہوں سے کوئی نہیں پھیر سکتا، نیکی کی طاقت کوئی نہیں دے سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، یہ تو ہو گئے دو دشمن جو انسان مسلمان کو نظر نہیں آتے، انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن ان کا وار جو ہوتا ہے، ان کی جو چال ہوتی ہے، ان کے جو وساوس ہوتے ہیں، انسان محسوس کرتا ہے، انسان کو نظر آتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان زندہ ہو، ضمیر ہو انسان کے اندر، تو ضمیر انسان کو بتاتا ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے۔ اور دو دشمن ایسے ہیں جو انسان کو، مسلمان کو نظر آتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ چار دشمن ایسے ہیں جو تمام مسلمانوں کے ہیں۔ انسان کے ذاتی یا خاندانی دشمن ہو، رشتہ داری میں کوئی دشمن ہو، وہ انسان کے اپنے ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، وہ انسان کے ذاتی دشمن ہیں۔ لیکن یہ چار دشمن جو ہر مسلمان کے دشمن ہیں، ہر انسان کے بھی ہیں لیکن مسلمان کے ضرور ہیں۔ اور تیسرا دشمن، جو دو دشمن نظر آتے ہیں، ان میں سے پہلا وہ کافر قوم ہے۔ پوری دنیا کے جتنے کفار ہیں، جتنے دوسرے مذاہب والے ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور آپس میں ان کی پہچان علیحدہ ہے۔ یہودی علیحدہ ہے، عیسائی علیحدہ ہے، ہندو علیحدہ ہے، بدھ مت علیحدہ ہے، ہر فرقہ مذہب ان کا نام اور شناخت علیحدہ ہے۔ لیکن مسلمان کے مقابلے میں الکفر ملت واحدہ، مسلمان کے مقابلے میں ان کا اصول یہ ہے کہ جب مسلمان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، ایمان والے کے ساتھ مقابلہ ہوگا، پھر ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم سب جو ہے ایک جماعت ہے، ایک ہمارا مذہب ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، قرآن کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ کافر جتنے بھی ہیں، یہ مسلمانوں کے تیسرے دشمن جو مسلمانوں کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کا چوتھا دشمن جو ہوتا ہے، وہ مسلمان کے اندر رہتا ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک یہ منافقت، منافقین کی جماعت مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کئی لوگ ایسے تھے، ایک بڑی جماعت بن گئی تھی جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، ظاہراً مسلمان تھے، ظاہراً وہ کہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جہاد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جایا کرتے تھے، ظاہراً مسلمانوں کا لباس پہن کر، لبادہ اوڑھ کر، اندر سے وہ کفر جو ہے چھپا کے رکھتے تھے، اور اندر سے وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے، آپ کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، ہر وقت وہ جو ہے نا اندر سے کچھ سازشیں اور چالیں کرتے رہتے تھے۔ تو یہ دو دشمن ایسے ہیں جو مسلمان کو نظر آتے ہیں، اور ان کی چال جو ہوتی ہے وہ اکثر چھپی ہوئی ہوتی ہے، انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو محترم دوستوں، بزرگوں، میری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چاروں دشمن جو ہے، ہمیشہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے دشمن کا سب سے بڑا نقصان کرے۔ اگر کسی کو مال پیارا ہے تو اس کو مال چھیننے کی کوشش کرے گا، کسی کو اولاد پیاری ہے تو اولاد چھیننے کی کوشش کرے گا، کسی کو جان پیاری ہے تو اس کی جان لینے کی کوشش کرے گا۔ دشمن کی اصل کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی جڑ کاٹ دی جائے، اس کا جو ہے سب سے بڑا نقصان، جب سب سے بڑی جو معزز چیز ہے اس کے ہاں، سب سے پیاری جو چیز ہے اس کا نقصان کیا جائے، یہ دشمن کی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے محترم دوستو، بزرگوں، یہ جو چاروں دشمن جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، ان تمام جو ہے دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان کا سب سے قیمتی سرمایہ، مسلمان کی ایمان والوں کی سب سے بڑی دولت، یعنی مسلمان کا ایمان جو ہے اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، مسلمان کے ایمان کو ختم کر دیا جائے، کہ قرآن پر اس کا ایمان باقی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کا ایمان باقی نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ان کا ایمان باقی نہ رہے۔ چاروں دشمن جو ہے ہر وقت اسی کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کی سب سے قیمتی دولت ان سے چھین لی جائے۔ یہ چاروں دشمن جو ہے یہ ایمان والوں کے ایمان کو چھیننے کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ ایمان ہر مسلمان کے ہاں ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز، قیمتی دولت وہ ہے، ایمان ہے۔ اور یہ ایمان، توجہ رکھنا، سب سے بڑی قیمتی دولت مسلمانوں کے ہاں ایمان ہے، ایمان والے کی سب سے بڑی قیمتی دولت وہ ایمان ہے۔ اور یہ چاروں دشمن جو ہے وہ انسان کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چاروں دشمن ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، میری طرف متوجہ رہیں، چاروں دشمن ایمان کو ختم کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان اسلام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بن مانگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہ ایمان اور اسلام جو ہے یہ ہمارے لیے قیمتی دولت ہے۔ تو یہ چاروں دشمن جو ہے مل کر اس کوشش میں ہے کہ انسان مسلمان کا ایمان ختم کیا جائے، ایمان کو چھین لیا جائے۔ پھر اس کے لیے وہ سازشیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، طریقے اپناتے ہیں، بیٹھ کر پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے، میری طرف متوجہ رہے، انشاءاللہ 1-2 منٹ کی بات ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس کے ذریعے سے پہنچے؟ ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے، قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ یہ قرآن پاک کی آیات
बिआइन ही, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, सीना मुबारक पर नाजिल हुई थी, उसी तरह आज तक हमारे पास महफूज है। ये किसके ज़रिए से हम तक पहुँची? इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे तक कैसे पहुँची? इसी तरह अक़ीदा आखरत है, वो अक़ीदा आखरत, जन्नत जहन्नम का तज़किरा और पुल सिरात का तज़किरा जिन पर अक़ीदा रखना ज़रूरी है, तो वो सारे अकायद की बातें हम तक कैसे पहुँची? यकीनन इसके पहुँचने का ज़रिया सबसे पहला जो है वो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। तो मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जो हमारे जो दुश्मन हैं इस्लाम के, मुसलमानों के, वो दुश्मन इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि मुसलमानों के दिल के अंदर से हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जो कुर्बानियाँ हैं मुसलमानों के दिल से अंदर से निकल जाए। हज़रात सहाबा किराम की जो कोशिशें हैं, इस्लाम के साथ जो उनकी मोहब्बत थी, इस्लाम को फैलाने की जो उनकी कोशिश थी, ये मुसलमानों के दिल से निकाल दी जाए। जब सहाबा किराम पर मुसलमानों का नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक नकल कुफ्र नबाशत, खुदा न खास्ता, जब मुसलमानों के दिल के अंदर से सहाबा किराम की मोहब्बत निकल गई, जब मुसलमानों के दिल के अंदर सहाबा किराम से एतमाद उठ गया, उसके बाद याद रखें न इंसान का कुरान महफूज रह सकता है, न इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महफूज रह सकती है, न आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर इंसान को कोई एतमाद रह सकता है। इसलिए इन तमाम दुश्मनों की कोशिश ये है कि हम किसी तरीके से मुसलमानों के दिल से जो ईमान है उसको ख़त्म कर दे, और उसके ख़त्म करने के लिए उनकी पहली साजिश ये है कि हज़रात सहाबा किराम पर तबर्राबाजी की जाए, हज़रात सहाबा किराम को इख्तिलाफी शख्सियत के हवाले से पेश किया जाए। इसलिए दोस्तों अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ हमारा ये अक़ीदा है कि हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अक़ीदा रखते हैं कि तमाम सहाबा किराम आदिल हैं, तमाम सहाबा किराम ईमान वाले हैं, तमाम सहाबा किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले, तादम आखिर वफ़ात के वक़्त तक तमाम सहाबा किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत करते रहे, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने औलाद की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए कुर्बान करके गए। लिहाजा हमारा ये अक़ीदा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। हमारा अक़ीदा वही अक़ीदा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारा ईमान सहाबा किराम के ईमान की तरह है तब तो तुम हिदायत याफ्ता हो। अगर तुम्हारा ईमान जो है, तुम्हारी हिदायत सहाबा किराम के रास्ते से थोड़ा सा भी हट गई, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उस वक़्त तुम समझ लेना कि तुम वाज़े तरीन गुमराही के अंदर हो। इसलिए मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इन दुश्मनों का ये कोशिश है, इनका तरीका ये है कि ये सहाबा किराम को लान तान करते रहते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और सहाबा किराम में सबसे बड़ी शख्सियत जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद, अंबिया के बाद जिस ज़ात का सबसे बड़ा दर्जा है उसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, तमाम लोगों में से सबसे बेहतरीन शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, इल्ला यकून नबीयुन, मगर ये कि वो नबी नहीं थे। इसी तरह मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा मेरी उम्मत पर रहम करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा तो सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी, फटेगी, मैं कब्र मुबारक से उठूंगा और मेरे साथ दाई जानिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र से उठेंगे, बाई जानिब जो है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे साथ उठेंगे। कब्र से उठने के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर के साथ हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, ऐ अबू बकर अंत साहिबी फिल हौज़, के हौज़े कौसर के ऊपर आप मेरे साथी हैं, जिस तरह गारे सौर के अंदर आप मेरे साथी थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी बड़ी शख्सियत,
इतनी बड़ी सिफात की हामिल शख्सियत है, लोग उन पर ताने करते हैं, लोग उन पर लान करते रहते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए कभी भी मैंने अर्ज़ किया कि ये कुफ़ार जो है ये हमारे दुश्मन है, हमारे ईमान को छीनने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी शख्स की बातों में नहीं आना। कभी भी हमने किसी सहाबी के बारे में अदना सी कोई सी गलत फहमी हमारे दिल के अंदर पैदा हो गई, याद रखें हम सीधे रास्ते से हट जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। इसलिए इन कुफ़ार की चालों से बचे और जितने भी मुसलमानों के दुश्मन हैं उनसे बचे, और जो हमारे पास ईमान के जो ज़राए हैं उन पर मुकम्मल एतमाद करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और हुजूर और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इन तमाम सहाबाए किराम की शहादत दे के गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि तमाम सहाबाए किराम चाहे वो पहले मुसलमान हुए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद दिन पहले मुसलमान हुए, सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं इनके साथ जन्नत का वादा करके जा रहा हूँ। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हज़रात साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हमारे ईमान का हिस्सा है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन सब के सरदार हैं। तमाम अम्बिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा, मेरा तो अकीदा है, आपका भी अकीदा है, कि तमाम अम्बिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा इंसानों में फजीलत के एतबार से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इसलिए अर्ज़ करने का मतलब ये है, चूँकि जमादी उसानी का महीना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का महीना है, इसलिए आज मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू तमहीदी तौर पर कर दी। इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।